کتاب اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد دوم مرتب رابع ربع افسانہ نگار نجم الحسن رضوی پیدائش 24 اپریل 1944 اعظم گڑھ یو پی بھارت تعلیم ایم اے صحافت سن 1967 ایم اے اردو کراچی یونیورسٹی 1972 اعزازات ہجرا ایوارڈ اکادمی ادبیات ایوارڈ اسلام آباد 1994 سلیم جعفری انٹرنیشنل ایوارڈ برائے ادب مجلس فروغ ادب قطر 1998 علامہ اقبال ایوارڈ برائے صحافت و ادب نوائے وقت دبئی 2010 نیشنل بک فاؤنڈیشن ایوارڈ 2010 تصانیف چشم تماشا افسانے سن 1982 ہاتھ بیچنے والے افسانے سن 1994 پرسے کا موسم افسانے 1997 انٹرنیٹ کیفے افسانے آکسیجن افسانے 2008 دریا کا گھر افسانے 2011 حرف تازہ مضامین 2010 ہمارا بدماشی نظام سن 1998 معذرت کے ساتھ 2008 مون کم ٹو ارتھ ناول 2011 پیکاک ویلے چلڈرن ناول اور دیگر افسانہ آکسیجن مہینے کی ایک شام وہ سب اپنے گھر کے بڈھوں کی باتیں کرتے تھے۔ یہی وہ شام تھی، وہ اپنے گھروں سے دور تھے، اجنبی ملک کے ایک دور افتادہ شہر میں واقع سرکاری اسپتال میں ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہو گئے تھے۔ ندیم ہڈیوں کا ڈاکٹر تھا جبکہ ایمان عورتوں کے امراض کی ماہر تھی۔ وہ جنوبی لبنان سے آئی تھی۔ اشوک خالص بمبئی والا تھا جو دل کی جراحت کے شعبے میں خاصا سینئر سرجن تھا۔ ان کی بیوی امرتا بچوں کی ڈاکٹر تھی اور ان کی ایک ننھی سی بچی بھی تھی۔ محمد طلحہ مصری تھا اور نفسیات کے شعبے میں اپنی مہارت دکھا رہا تھا۔ جاپان کا اکیوتا اس منڈلی میں اپنے فلسفیانہ افکار کی وجہ سے مقبول ہوا تھا۔ وہ آپریشن سے پہلے مریضوں کو بے ہوش کرنے پر مامور تھا، مگر خود اس کا کہنا تھا اس کا کام لوگوں کو غشی کے غار سے نکال کر ہوش کی دنیا میں واپس لانا ہے۔ ان کی اکثر شامیں اسپتال میں ہی گزرتی تھیں۔ جبکہ فراغت ہوتی تو وہ سب کھانے کے بعد اپنے کمروں کے باہر لان پر رکھے آرامدہ کرسیوں پر بیٹھ کر رات گئے تک ان حادثات و واقعات و ثانیت کا ذکر کرتے رہتے جو ان پر گزرتے تھے۔ ان شاموں میں جہاں بلب مریضوں کا ذکر تو خیر ہوتا ہی رہتا تھا جو اسپتال کے مسیحا نفس ڈاکٹروں کا تختہ مشق بنے ہوئے تھے، لیکن کبھی کبھی وہ غریب بھی بے ارادہ ان کی گفتگو کا حصہ بن جاتے تھے جو ان کی مدد سے یا ان کے بغیر زندگی کی ٹوکری کو ٹھوکر مار کے ملک عدم کو ستار گئے تھے۔ تو اس شام بھی یہی ہوا۔ بات شروع ہوئی اشوک کے اس مریض سے جو نہایت تندرستی کی حالت میں بائی پاس کی کامیاب آپریشن کے فوراً بعد ہی غیر متوقع طور پر چھر بسا۔ اشوک افسردہ تھا۔ ہم لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں اپنی مہارت کا۔ مائی فٹ، اس نے کہا، کبھی کبھی اچھا بھلا آدمی دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ سے ایسے نکل جاتا ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ کچھ بھی تو نہیں، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ ایک یوتا نے فوراً جیب سے سفید رومال نکالا اور اس کے چہرے پر پھیلا دیا۔ یہ رہا آکسیجن ماسک۔ میرے دوست، آنکھیں بند کرو اور گہرا سانس لو۔ میرے ابا کہتے ہیں جب اداسی بہت بڑھ جائے، مایوسی گلے میں پھندا بن کر کسنے لگے، دل و دماغ میں اعتماد کا چراغ بجھنے لگے، تو اپنے اچھے دنوں کو یاد کرو اور ان لوگوں کو جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اشوک نے منہ سے رومال کھینچ کر دور پھینک دیا۔ اچانک ہی تمہارا باپ کہاں سے کود پڑا بے وقت؟ ایک یوتا ہنس پڑا۔ میرے ابا نے زندگی کے ہر مسئلے کے بارے میں بہت اچھی گہری باتیں کہہ رکھی تھیں جن سے مجھے تو بڑی روشنی ملتی ہے آج تک۔ ندیم نے کہا، ہاں یار، تمہارے ابا کے اقوال زری تو فیض ہے۔ آج تک کنوارے ہو، ورنہ وہ چینی دنداز لڑکی لفیاؤ ہماری بھابھی ہوتی اور ہم سب کی حسین مسکراہٹیں ہمیشہ قائم و دائم رہتی۔ اکیوتا نے یکایک پیترا بدلا اور دفاعی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، ہاں وہ مسئلہ اور تھا یار۔ دراصل وہ لڑکیوں میں رہنا نہیں چاہتی تھی اور
دوسری چیز یہ کہ وہ ٹوکیو میں رہنا نہیں چاہتی تھی، جبکہ ابا کی مرضی کے مطابق یہ پرابلم سارے اباؤں کی ہے یار۔ اچانک اشوک بول اٹھا، یقین کرو امرتا میں سے میری شادی جس مشکل سے ہوئی، کچھ مت پوچھو یار۔ میرا پتہ ہے، میرے پتا کو ڈاکٹر لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں، کیونکہ ان کے خیال میں وہ اچھی بیویاں اور اچھی مائیں نہیں بن سکتی، اور وہ اس خوبی سے محروم ہوتی ہیں۔ وہ بچوں کو ٹھیک طرح سے پال نہیں سکتی، صرف اس وجہ سے امرتا بچوں کو ہی ڈاکٹر بننا پڑا۔ وہ اپنی بیٹی آشا کے لیے نوکری تک چھوڑنے کو تیار ہے۔ امرتا نے کہا، ہاں دیکھو نا، اب آشا اتنی چھوٹی سی ہے، نوکری کی وجہ سے اسے مستقل ڈے کیئر سینٹر میں رکھنا پڑتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اشوک کے پتا بھی تو اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ سوچتی ہوں کچھ دنوں کے لیے وہاں چلی جاؤں۔ اشوک نے کہا، پتا جی اپنی پوتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ ایک وقت تھا جب وہ امرتا کی صورت نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ محمد طلحہ بولا، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، دوست بڑے اپنے بچوں کو کھلونا ہی سمجھتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، انہیں توڑتے ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں، یہ سب چلتا ہے۔ میری امی کے خیالات بھی تمہارے پتا کے جیسے ہیں، وہ مجھے صرف اپنا کھلانا سمجھتی تھیں اور یہ نہیں چاہتی تھیں کوئی اور مجھے سے کھیلے۔ انہیں شہر کی کوئی لڑکی پسند نہیں تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا ہر لڑکی مجھے اپنے دل کے احرام میں قید کر لینا چاہتی ہے۔ بس اس لیے میں بھاگ آیا یہاں، اور یہاں ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی قیمت وہ مجھ سے دستبردار نہیں ہوں گی۔ ایمان چپ چاپ بیٹھی تھی۔ ندیم نے کہا، لگتا ہے تمہارے ماں ابا کو کوئی پرابلم نہیں، شاید وہ تمہارے معاملات میں دخل نہیں دیتے۔ کیا؟ ایمان پھٹ پڑی، میرے ابا تو بہت سخت گیر ہیں، ان کی مرضی تو بالکل نہیں تھی میں زیادہ پڑھوں، ڈاکٹر بننا تو دور کی بات ہے۔ وہ پہاڑی آدمی ہے اور پہاڑ کی طرح اٹل، اگر اماں ساتھ نہ دیتی تو۔ چلو اب تو خوش ہونا تم، ندیم نے کہا۔ خوش؟ ایمان نے جواب دیا، مگر شادی تو مجھے ہر صورت اس کی مرضی سے کرنی ہوگی۔ اکیوتا نے پوچھا، اچھا تو اس کا مطلب ہے تمہیں ڈاکٹر ناتن یاہو سے سول میرج کا پروانہ نہیں ملا؟ حالانکہ کون؟ محمد طلحہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ یہودی؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ایمان؟ ایمان نے غصے سے اکیوتا کو دیکھا اور چڑ کے بولی، میرے ماں باپ بھلا اس کی کیوں اجازت دیں گے؟ حالانکہ یہ سراسر میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ پیر پٹکتی بھی اندر چلی گئی۔ امرتا نے ندیم کی طرف رخ کیا جو گھاس کے تنکے سے دانت گرد رہا تھا۔ کیا بات ہے، تمہارے پاپا کا ذکر اب تک سننے کو نہیں ملا، سنا ہے تمہاری بھی نہیں بنتی ان سے؟ کیسے بنتی؟ اشوک بیچ میں کود پڑا، بڑے ہٹلری مزاج کے پتا تھے اس کے بھی۔ کیوں ندیم؟ ندیم نے جواب دیا، ہاں یار، وہ نہیں چاہتے تھے میں ان کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام کروں، طلحہ نے کہا، جیسے میرے ساتھ ہوا۔ میری ماں بھی تو یہی کرتی تھی میرے ساتھ۔ باپ رے، کیسی مشکل زندگی تھی، ندیم بولا۔ والد صاحب بچپن ہی سے مجھے انگلی پکڑ کر چلاتے رہے، ہر معاملے میں احکامات جاری کرتے رہتے تھے، کیسے کپڑے پہنوں، جوتے کیسے پہنوں، کیسے ہونے چاہیے، یہ کیسا ہونا چاہیے۔ وہ میرے پر سوار تھے مسلسل۔ دوپہر میں سونا ضروری ہے، روز ورزش کرنی چاہیے، ہوم ورک کا ناغہ نہیں چلے گا، نوالا منہ بند کر کے چبانا چاہیے۔ توبہ، گھر تھا یا فوجی تربیت کا اڈا؟ اکی ہوتا ہنس پڑا، میرا ابا کہتا ہے، ضرور کہتا ہوگا، اشوک بولا، یقیناً کوئی اچھی بات ہی کی ہوگی، سختگیر والدین اور ان کے ستم زدہ بچوں کے بارے میں، مگر خدا کے لیے ہمیں اس سے فی الحال محفوظ رکھو۔ تمہاری باتیں سن کر تو ڈپریشن مزید بڑھ جاتا ہے، اکیوتا نے کہا، آکسیجن کی کمی سے ڈپریشن اور بڑھ سکتا ہے، ایسے میں سر کو اونچا رکھ کے سانس لینے میں آسانی رہتی ہے، میرے ابا کہتے ہیں۔ خیر، ندیم بولا بات کاٹتے ہوئے، اس وقت میں اپنے والد کی بات کر رہا ہوں۔ جب میں اسکول سے کالج پہنچا تو وہ بھی ان کے احکامات کے بوجھ تلے دبا رہا، وہاں جا کے بھی وہ چاہتے تھے میں ہر مضمون پڑھوں جو مجھے ناپسند ہو۔ یعنی اشوک ہنسا، وہ مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹ بنانا چاہتے تھے، ندیم نے کہا۔ شاید اس لیے کہ وہ خود بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اشوک نے پوچھا۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، انہوں نے میرے کامرس کالج میں داخلہ کرا دیا، مگر میں نے بغاوت کر دی۔ کیسی بغاوت؟ امرتا نے پوچھا۔ میں نے کالج چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، پھر شہر بھی چھوڑ دیا، مگر پھر تمہیں آخر رہے کہاں؟ سارے دوستوں کی نظر ندیم پر جم گئی۔ ندیم کچھ دیر خاموش رہا۔ اکیوتا نے کہا، میرے ابا کہتے ہیں اولاد کی بغاوت بغاوت نہیں ہوتی، اس کا نخرہ ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا۔ ندیم نے کہا، مگر میری بغاوت کا مطلب تھا یہی کہ مجھے کامرس کسی قیمت پہ نہیں پڑھنا۔ میں نے دوسرے شہر میں جا کر نوکری کی، نئے کالج میں داخلہ لے لیا، پھر سائنس پڑھی،
میڈیکل کالج کا رخ کیا اور آج میں آپ سب کے سامنے ہوں۔ اس سارے عرصے میں تمہارا اپنے گھر والے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا؟ امرتا نے سوال کیا۔ وہ بولا، بالکل نہیں۔ تو پھر پڑھائی کے اخراجات؟ ظاہر ہے نوکری تمہیں چھوڑنے پڑی ہوگی۔ تو کالج کی فیس، کتابیں اور خرچہ یہ سب کیسے ہوا؟ اس کے لیے میں نے میڈیکل کالج کے فلاحی فاؤنڈیشن سے قرض لیا، اس شرط پہ کہ تعلیم مکمل ہو جانے پر میں ساری رقم انہیں قسطوں میں لوٹا دوں گا۔ دیگر اخراجات پارٹ ٹائم ملازمت اور ٹیوشن وغیرہ سے پورے ہوتے رہے۔ تمہارے والد کو ان سب باتوں کا پتہ نہیں چلا؟ امرتا نے پوچھا۔ نہیں، میں نے کبھی اپنے والدین کو نہیں بتایا کچھ اس بارے میں۔ وہ کبھی تم سے ملنے نہیں آیا؟ امرتا حیران ہو رہی تھی۔ نہیں، ندیم نے کہا۔ ہاں، جب میرا کانویکیشن تھا اپنے دوستوں کے ساتھ ڈگری لینے جا رہا تھا تو اس وقت مجھے والد صاحب اور والدہ صاحبہ کی جھلک مہمانوں میں نظر آئی۔ وہ کانویکیشن میں آئے تھے۔ بعد میں والد مجھ سے ملے اور مجھے ڈاکٹر بننے کی مبارکباد دی۔ محمد طلحہ نے کہا۔ اب تو انہیں ملنا ہی تھا، ڈاکٹر جو بن گیا تھا۔ پھر تو ابا بھی گلے ملے ہوں گے اور انہوں نے تمہیں معاف کر دیا ہوگا، ہے نا؟ نہیں، ندیم نے کہا، انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ خود مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ وہ والدہ کو لے کر چلے گئے، مگر بعد میں والدہ نے بتایا وہ میرے ڈاکٹر بننے سے خوش تھے، مگر میری بغاوت کو انہوں نے کبھی دل سے معاف نہیں کیا۔ والدہ کا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا انتظار تھا کہ ان سے معافی مانگنے آؤں گا، تو تم چلے جاتے معافی مانگنے؟ اشوک بولا۔ اکیوتا بولا، میرے ابا کہتے ہیں معافی اور پریشانی آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس سے محبت مرتی نہیں۔ ندیم نے کہا، اصل میں شاید کسی مناسب موقع کی تلاش میں رہا میں۔ ان سے خوف بھی آتا تھا اتنا۔ ایمان جو تھوڑی دیر پہلے لان میں آ گئی تھی غور سے ندیم کی بات سنتی رہی، پھر بولی، ہاں، بعض لوگوں کا ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کے بوجھ تلے ان کی محبت دب کے رہ جاتی ہے۔ اشوک نے پوچھا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے تم سے ملنے کی کوئی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کوئی رابطہ، کوئی تعلق نہیں رکھا، مگر ایک بار ان کا خط آیا۔ خط؟ اشوک نے حیرانگی اظہار کیا۔ ہاں، ندیم نے کہا، وہ خط مجھے اس دن ملا جب میں بیرون ملک ملازمت کے لیے روانہ ہونے والا تھا۔ اس خط میں انہوں نے عجیب ہی بات لکھی جس کی بابت میں مجھے پتہ نہیں تھا۔ انہیں کس طرح اس کا علم ہوا؟ محمد طلحہ نے پوچھا۔ انہوں نے کیا لکھا تھا ایسا؟ شاید تمہارے گھر بلایا ہو؟ نہیں، ندیم نے جواب دیا، انہوں نے لکھا تھا، اب تم برسر روزگار ہو اور بیرون ملک جا رہے ہو، وہاں تمہاری آمدنی بھی بڑھ جائے گی، اس لیے بیٹا میڈیکل کالج کے فلاحی فاؤنڈیشن سے قرض میں لی بھی رقم جلد از جلد لوٹا دینا، کیونکہ یہ رقم کسی اور کے کام آئے گی۔ اس خط میں میری محبت سے زیادہ ان کو اپنی پرانی اصول پرستی پسند تھی جو اس خط میں بول رہی تھی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ایمان نے پوچھا۔ تم نے خط کا جواب دیا؟ محمد طلحہ نے سوال کیا۔ تم نے کچھ شوق کیا؟ امرتا بولی۔ کچھ نہیں کیا، ندیم بولا، میں ملک سے باہر چلا آیا اور قرض واپس نہیں کیا۔ اشوک نے پوچھا۔ نہیں، بس میں نے فاؤنڈیشن کو یہ لکھ دیا کہ میں جلد ہی ان کی ساری رقم لوٹا دوں گا، مگر اس کی نوبت پھر نہیں آئی۔ امرتا نے پوچھا، اس دوران گھر والوں سے تمہارا کوئی تعلق رہا بھی یا نہیں؟ ندیم چپ رہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، والدہ سے خط و کتابت رہتی تھی، وہ مجھے بلاتی رہتی تھیں، آخر میں ایک بار ہمت کر کے واپس گیا۔ اچھا، تو تم اپنے گھر گئے؟ ایمان نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ ہاں، ندیم نے کہا، اب جانا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ والد کا اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی وفات کی خبر جیسے میرے اندر انا کا پل ٹوٹ گیا، ایک دم سارے گزرے ماہ و سال، پرانے واقعات، سارے مناظر ٹوٹے شیشوں کی طرح میرے ارد گرد بکھر گئے۔ جب میں گھر پہنچا تو وہاں ایک بدلی ہوئی سی فضا تھی اور نئی دنیا تھی۔ وہ ساری باتیں اور یادیں جو والد صاحب سے وابستہ تھیں گھر کی دیوار سے چمٹی ہوئی تھیں، میرے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ساتھ مجھ پر اس طرح حملہ ہوئی کہ میں خود کو سنبھال ہی نہ سکا اور میرا سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ میرا سارا وجود اندر سے ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن کچھ دن بعد جب حالت سنبھلی اور ہوش حواس ٹھکانے آئے تو میں نے سوچا والد صاحب کی روح کو خوش کرنے کے لیے وہ کام پورا کر دینا چاہیے جس کی انہوں نے تاکید کی تھی۔ محمد طلحہ نے کہا، علم نفسیات میں اسے احساس جرم کہتے ہیں۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا، کیونکہ تزکیہ نفس کے لیے یہ بات ضروری تھی۔ امرتا نے پوچھا، تو تم پھر سے فاؤنڈیشن سے رابطہ کیا؟ ہاں، میں نے ندیم سے
میں نے پھر سے فاؤنڈیشن کے دفتر گیا اور اپنا مدعا بیان کیا۔ متعلقہ افسر نے میری فائل نکالی اور پھر کاغذات دیکھ کے بعد پتہ چلا کہ وہ ساری رقم پہلے ہی ادا کی جا چکی ہے۔ مگر یہ رقم کس نے ادا کی؟ محمد طلحہ نے حیرت سے پوچھا۔ ندیم نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، والد صاحب نے۔ اور کس نے؟ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایمان اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اشوک جو دیر سے اپنی بچی کو دیکھ رہا تھا اسے امرتا کی گود سے لے کر تھا۔ ہماری آشا کی شکل اپنے دادا جی سے کتنی ملتی ہے۔ پھر ایکیوتا نے اپنی جیب سے رومال باہر نکالا اور اسے ندیم کے آنسو سے تر چہرے پر پھیلا کر بولا، یہ رہا تمہارا آکسیجن ماسک، چلو اب رونا بند کرو اور خوب گہرا سانس لو۔